أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. ترجمہ کنزُل ایمان. اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر اور خدا کا حکم. تفسیر سیرۃ الجنان. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو. یہاں یہودیوں سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، ہم نے قرآن اتارا ہے جو تمہارے پاس موجود کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے سے آنکھ، ناک، کان، ابرو وغیرہ مٹا کر تمہاری شکلیں بگاڑ دیں اور تمہارے چہرے کو آگے سے بھی ایک ایسی کھال کی طرح کر دیں جیسے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ آنکھیں رہیں نہ ناک، منہ وغیرہ. اور یا ان یہودیوں پر بھی ہم ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والے یہودی گروہ پر لعنت کی گئی تھی. لعنت تو یہودیوں پر ایسی پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے. اس آیت کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ وعید دنیا کے اعتبار سے ہے اور بعض اسے آخرت کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں. نیز بعض کہتے ہیں کہ لعنت ہو چکی ہے اور وعید واقع ہو گئی ہے، اور بعض کہتے ہیں ابھی انتظار ہے. بعض کا قول ہے کہ یہ چہرے بگڑنے کی یہ وعید اس صورت میں تھی کہ جبکہ یہودیوں میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہودی ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وعید اٹھ گئی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں یہ آیت سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھیرنے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا. یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی کیونکہ توریت شریف سے انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا یقینی علم تھا. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو علماء یہود میں بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے، انہوں نے ایک رات کسی شخص سے یہی آیت سنی تو خوف زدہ ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے.